تمام تعریفیں اس ذات بابرکت کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ درود پاک ایسا عمل ہے جو بندے کو رب کے قریب لے جاتا ہے، دل کو منور کرتا ہے اور قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیتا ہے۔ آج کا موضوع ہے وہ کلمات جن سے نہ صرف دل کو سکون ملتا ہے بلکہ آسمانوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پڑھے ہوئے درود واقعی اللہ تک پہنچ رہے ہیں؟ کیا ان کی قبولیت کی کوئی علامت بھی ہے؟ آئیے دل کو جھنجھوڑ دینے والے چند روحانی حقائق جانتے ہیں۔ نمبر 1، دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بڑھ جانا۔ جب کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے اور اس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، سیرت سے لگاؤ اور اتباع سنت کا جذبہ بڑھنے لگے تو یہ درود پاک کی قبولیت کی نشانی ہے۔ محبت کی سب سے بڑی دلیل اطاعت ہے۔ نمبر 2، دل کی نرمی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونا۔ جب درود پڑھتے ہوئے آنکھیں نم ہو جائیں، دل نرم ہو جائے تو یہ ایک واضح علامت ہے کہ روح پر درود کا اثر ہو رہا ہے اور وہ رب کے حضور قبولیت پا رہا ہے۔ نمبر 3، دل کا سکون اور روح کی طمانینت۔ اگر درود پاک پڑھنے سے دل میں سکون اترنے لگے، بے چینی ختم ہونے لگے اور زندگی میں عجیب سا نورانی اطمینان محسوس ہو تو یہ اللہ کی طرف سے درود کی قبولیت کا انعام ہے۔ نمبر 4، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی رغبت۔ درود پاک دل کو پاک کرتا ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ گناہ سے دل اچاٹ ہونے لگا ہے اور نیکیوں میں مزہ آنے لگا ہے تو یہ درود شریف کی روحانی تاثیر ہے۔ نمبر 5، دعاؤں کا قبول ہونا۔ درود پاک دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ اگر آپ نے درود کے ساتھ مانگی گئی دعائیں قبول ہوتے دیکھی ہیں تو یہ اشارہ ہے کہ اللہ نے آپ کے درود کو شرف قبولیت عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 6، زندگی میں آسانیاں اور برکتیں آنا۔ رزق میں اضافہ، مشکلات میں کمی، بے وجہ کے رنج و غم کو ختم ہونا، یہ سب درود پاک کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں اور ان میں کوئی ایک علامت بھی محسوس کرتے ہیں تو دل سے شکر ادا کیجئے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت نے آپ کو مقبول بارگاہ بنا دیا ہے۔ اور اگر یہ علامت ابھی نظر نہ آئیں تو نا امید نہ ہو، درود پڑھتے رہیے کہ درود کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ درود پاک ایک ایسا دریا ہے جس میں غوطہ لگانے والا خالی نہیں لوٹتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور درود پاک کی قبولیت کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتی چلوں۔ ایک بار ایک شخص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضرت میں بڑی مدت سے دعا مانگ رہا ہوں مگر قبول نہیں ہو رہی، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، کیا تم درود پاک پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں میں اکثر پڑھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، پھر درود کو ہی اپنی دعا بنا لو، کیونکہ جب تم درود پڑھتے ہو تو وہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجے گئے درود کو قبول فرماتا ہے اور اس کے ساتھ تمہاری حاجتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ پھر حضرت نے یہ روحانی نقطہ بیان فرمایا، درود پاک ایک ایسا خوشبودار خط ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ضرور پہنچتا ہے۔ جب تم اس میں اپنی حاجت لکھ دیتے ہو تو وہ خط جب دربار الہی میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہاری حاجت بھی پوری فرما دیتا ہے۔ اس شخص نے اس کے بعد درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیا اور کچھ ہی دنوں میں اس کی زندگی بدل گئی، دل کو سکون ملنے لگا، دعائیں قبول ہونے لگیں اور وہ گناہوں سے دور ہو گیا۔ اگر درود پاک کے بعد دعا مانگی جائے تو وہ دعا
درود کی برکت سے قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے۔ درود کو اپنا سہارا بنائیے، درود کو اپنا وسیلہ بنائیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، میں جب دعا مانگتا ہوں اور وہ قبول نہ ہو تو درود پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اللہ دعا بھی قبول فرما دیتا ہے۔ حضرت سعد بن مصیب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ملے اور فرمایا، تم نے مجھ پر درود پڑھا، ہم نے تمہاری دعا کے لیے اللہ سے سفارش کر دی ہے، تو پھر سوچئے کہ ہمیں اور کیا چاہیے۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، سکون میسر نہیں، دل پریشان ہے، گھبراہٹ ہوتی رہتی ہے، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنوں نے ستایا ہوا ہے، دنیا نے منہ پھیر لیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ درود شریف پڑھیں، اس کی کثرت اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یقین کریں آپ کا ہر بگڑا کام سلجھ جائے گا، ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ آپ یہ ہر لمحہ، ہر سانس پڑھیں، یہ مت سوچیں کہ اس کا نتیجہ کب ملے گا، یہ مشکل کب حل ہوگی، کیونکہ ایسا کمزور ایمان والے کہتے ہیں۔ آپ یہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذرانہ پیش کرتے رہیں، دیکھنا آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو محترم ناظرین، درود پاک ایک ایسا نور ہے جو نہ صرف دنیا میں کام آتا ہے بلکہ قبر اور قیامت میں بھی چراغ بن کر روشن کرتا ہے۔ آج ہی سے نیت کریں کہ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ اور آخر میں میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے پروردگار، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے آئے ہیں، دل گناہوں سے بوجھل ہیں، آنکھیں شرمندگی سے جھکی ہوئی ہیں، مگر امید ہے تیرے کرم سے، تیری رحمت سے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے۔ یا اللہ، ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا گیا درود تیرے حضور پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے۔ اے اللہ، درود کے وسیلے سے ہمارے دلوں کو نرم کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر دے، ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، نیکیوں کی طرف پلٹا دے۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو درود کے وسیلے سے قبول فرما، جن کی آنکھیں برس رہی ہیں ان کو آنکھوں کے آنسو عطا فرما، جن کے دل سخت ہو گئے ہیں انہیں نبی کی محبت سے پگھلا دے۔ اے رب کائنات، جب ہم قبر میں ہوں، اندھیروں میں ہوں، تنہائی ہو، تو ہمارے پاس درود پاک کا نور ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہو، ان کی شفاعت ہو، ان کی مسکراہٹ ہو۔ اے پروردگار، ہماری دعاؤں کو درود کے وسیلے سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی درود پاک کی برکتیں حاصل کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں اللہم صلی علی محمد ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔